الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور نوجوانوں اور میری سننے والی مائیں بہنیں، معندان خویندان عظیم مخاطبات تی پا کورون کی ناس تھی یا جماعت تراغل دی پا مدرسہ کی ناس تھی. ہمارا خطاب اور گفتگو ہمیشہ مختصر ہوتی ہے، بہت مختصر وقت میں مقصد کی بات ہوتی ہے. رمضان مبارک کی راتیں جیسے مولانا فرما رہے تھے، اور مسلمان کے لیے تو ہر آنے والا پل، ہر گھڑی ایک موقع ہے، ایک مہلت ہے، ایک فرصت ہے. اور پھر رمضان اور پھر اس کی طاق راتیں اخیر عشرے کی، یہ صرف توبہ ہے. توبہ کے مواقع ہیں. یہاں اللہ سے صلح کرنی ہے، یہاں معافی تلافی کرنی ہے، یہاں صلح صفائی کرنی ہے، پچھلا سارا کھاتا صاف کروانا ہے. دو باتیں. اس طرف والے بھی ذرا متوجہ ہو جائیں. شاباش. نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں، بزرگ میرے بڑے ہیں. دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلا بیلنس زیرو کروانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کمی رہ گئی تو میں سنایا کرتا ہوں، حدیث سب کو یاد ہے، باتیں، قصے، کہانیاں سب کو یاد ہے. اور میرے نبی ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں آمین، پھر دوسرے درجے میں آمین، پھر تیسرے درجے پہ آمین، پھر آپ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ جب اتر گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل میرے سامنے آ گئے. جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے، مر جائے، تباہ و برباد ہو جائے، خدای دی بے خوباسی اللہ دی مڑ کی اور خدای دی املاد مات کی سٹتی مات کی تی چاہ کس کی؟ کہ اس کی جس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا. وہ بخشش یہ کس سے نہیں ہے، اللہ کی قسم تمہیں کس سے لگتے ہیں، کہانیاں لگتی ہیں. نعت خوان سنا رہا ہے تم خوش ہو رہے ہو، خطیب سنا رہا ہے واہ واہ ہو رہی ہے، اور خوش الہان پڑھ رہا ہے خوش. اللہ کی قسم کس سے نہیں ہے. میں تمہیں مضمون سنانے کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں یہاں پہ، میں درد دل بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں. انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنے دادوں کو بھی قبروں میں اتارا، انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، کتنوں نے ماؤں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، بہنوں کو اور قریب جگری یاروں کو قبروں میں اتارا. انہی ہاتھوں سے زلزلے کے بعد ہم نے لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے، لوتھڑے چنے، ہڈیاں چنی.
کیوں نہیں مانتے ہو کہ یہ باری اگلی میری بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اذا حملتم الجنازہ علی القبور علی قبر، تم جب کسی جنازے کو اٹھا کے قبر پہ چلو پھر مان لو کہ اگلا نمبر میرا ہے۔ یہ تو کوئی بیان نہیں کرتا، یہ تو کوئی بتاتا نہیں، سناتا نہیں۔ او بھائی سر پہ کھڑی ہے موت۔ کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین اولیاء سے حضرت نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا ہم تو نماز یوں پڑھتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ دنیا سے خالی ہیں، میرے دونوں ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے خالی ہیں، میرے پاؤں پلے صراط پہ ہیں، میرے سامنے میرا رب ہے، پیچھے ملک الموت ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر مجھے نماز کا موقع کوئی نہیں ملنے والا، اور ہم سالوں سے ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ارے بھائیو میں کیا مضمون بیان کروں، میں کیا نکات بیان کروں؟ میرے سامنے تو یہ تماشا ہے، قبر کا کھڈا ہے، وہاں منکر نکیر کے سوال ہیں، اس سے پہلے موت کے جھٹکے ہیں، اور وہ نزے کی سسکیاں ہیں، وہ ہچکیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان للموت سقرات، بڑے جھٹکے ہوتے ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں، بڑی مشقتیں ہوتی ہیں۔ چاہتا جی مرگ یادی مختم مرگ دی جانور کول دے دی قبر کند اور اللہ تیار پرات دی آغا بدل تا مضمون بیاوری کا، وہ مضامین کے انتظار میں بیٹھے گا، وہ خوش ہلانی کو دیکھے گا، وہ شیریں بیانی کو نہیں، یا تو دلوں پہ چوٹ لگانی ہے، دلوں کو زندہ کرنا ہے، اور یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے۔ جو اتنے منہ پہ پردے ڈال کے بیٹھا ہے، میرے اندر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ تم تو کہتے ہو بڑا بزرگ ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی دین والا ہے، وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کتنے اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دشمنی میں، بغاوت میں، علل اعلان بغاوت کر چکے ہیں ہم سارے۔ دیکھو میں ایک مقصد سناتا ہوں، آداب پہ، اخلاق پہ، صبح درس میں بھی بتایا، اللہ کہہ رہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ بنا کے مت ملو، تیوریاں نہ چڑھاؤ، مخ مجوڑو خلقتا تزان دلوئی کڑی، مت نہیں کرو، یہ سب حرام ہے، حرام۔ میرا رب کہتے ہیں نہیں کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلنا، بڑ بولا نہیں بننا، بڑے بول نہیں بولنا، منہ نہیں بنانا، کر رہے ہیں ہم سب کچھ، تو یہ بغاوت نہیں ہے، یہ علل اعلان بغاوت نہیں ہے، وہ سب ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم رمضان کے روزے دار ہیں، ہم رات کے تہجد گزار ہیں، ہم احیاء اللیل بھی کر رہے ہیں، تو یہ بیکار چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تبدیلیاں یہ نہیں لا رہی ہیں، تو دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس دن ہم نواشہر گئے، مفتی سعد صاحب نے بلایا، اور دوست ہیں، بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، یہاں بچے آئے ہوئے ہیں، ان کا ختم قرآن تھا، وہی مجھے کہا حضرت سیمینار رکھتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، تو میں نے اس کو دیکھا، وہ تفصیل سے دیکھو، بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، مہدی آ رہا ہے، یہ شیعوں کے قصے نہیں ہیں، یہ اہل سنت کے قصے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے نبی نے 27 حدیثوں میں بیان فرمایا مہدی آئے گا، میری اولاد میں سے ہوگا، میرے نام پہ نام ہوگا، میرے باپ کے نام پہ نام ہوگا، حسن کی اولاد میں سے ہوگا، حسنی ہوگا، اور وہ آ کے اس ملت کو جو بگڑی ہے، جو ٹیڑھی میں، جو توبہ میں بھی تماشے کرتی ہے، جو استغفار میں بھی ڈرامے کرتی ہے، جو معافی مانگنے میں، دعا کرنے میں بھی اتراتی ہے، تکبر کرتی ہے، ایسی سوالی ہے جو متکبر ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتی بھی ہے تو تکبر کے ساتھ جھکتی ہے، اس ملت کو وہی سیدھا کرے گا۔ تو سوال ہوتا ہے، امام مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، 7 سال کی عرصے میں
وہ امریکہ کو بھی شکست دیں گے، عیسائیوں کی جتنی حکومتیں ہیں وہ ان سب کو تاخت و تاراج کریں گے، وہ روم ہے، وہ اٹلی ہے، وہ اسپین ہے، وہ سارا یورپ ہے، اس کو تاخت و تاراج کریں گے۔ یہ ہندوستان ہے، یہ بھی انہی 7 سالوں کے اندر مسخر ہوگا۔ 8ویں سال میں ادھر دجال نکلے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو سوال ہوتا ہے 7 سال تو تھوڑا سا عرصہ ہے، سارے اسباب ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، مارکیٹ ان کے پاس ہے، ٹریڈ ان کے پاس ہے، اکنامی ان کے پاس ہے، ہر قسم کے اسباب وسائل ان کے پاس، زمین پہ دیکھو ان کے پاس، اور سب مرین سمندر میں دیکھو ان کے پاس، فضاؤں میں دیکھو اڑتے ان کے جہاز، یہ ان کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ 7 سالوں میں مہدی کیسے کرے گا؟ سوال ہے نا، کیسے کرے گا؟ حدیث میں ہے امام مہدی 2 کام کریں گے، 2 کام۔ سن لو، میں لمبی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں، سب سے پہلے تو مجھے توبہ کی ضرورت ہے، میں یہاں توبہ کرنے بیٹھا ہوں، اور پھر میرے ساتھ متعلق جو میرے مقتدی ہیں جن کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اور میں جواب دہ ہوں، اگر میں نے سچ نہیں بتایا، میرے نبی نے فرمایا جو عالم سچ نہ بولے گنگا شیطان ہے۔ اگر میں نے سچ نہ بتایا، تمہیں کس سے کہانیاں سنا کے خوش کر کے واہ واہ کر کے مبارکبادیں دے کے مٹھائیاں کھلا کے گھر بھیج دیا، بخشے گیو ہو گیا تو اس کا کام، اس بیغمش ہے کہ ہر سے کہ بیغمش ہے اس خبر نشتری پمونگ با نہ مونگ باندې سم نشتری مونگ باندې چې کم دی هغه مونږه کو پمخه سیده خبره کو بل خبره تا او راته خبره نه کوما وګونه دی کولاو کې راتا۔ 2 کام کریں گے امام مہدی، 2 کام۔ وہ کیا کریں گے؟ توبہ کروائیں گے پوری امت سے۔ توبہ ہمارے والی نہیں، 2 نمبر توبہ نہیں، 1 نمبر توبہ کروائیں گے، 1 نمبر۔ کون سی توبہ؟ ادھر رو بھی رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے نہیں دیتے، بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیتے، سود کا کاروبار چل رہا ہے، حاجی صاحب حج بھی کر رہے، عمرے بھی کر رہے، صدقے خیرات بھی کر رہے، بس سود ملیوں روپے ورکوی ہوا خالی کاروبار چلی، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ساری 2 نمبریاں ملاوٹ ہر جگہ ہو رہی ہے، اور حضرت کے کام زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ 2 نمبر توبہ نہیں، 1 نمبر توبہ کروائیں گے امام مہدی۔ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ 3 شرائط توبہ کی، 3 شرائط۔ ترک المعصیت علی الفور، جو گناہ کر رہا ہے اسی وقت چھوڑے گا تب توبہ ہوگی، اسی وقت چھوڑے گا تب توبہ ہوگی، وگرنہ توبہ نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ تماشا ہے، یہ 2 نمبر ہی ہے، توبہ نہیں ہے۔ دوسرا والندم علی ما مضی، جو ہوا اس پہ نادم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یار موف دوکور کڑ دی مو دوکور ملتم لاڑ نرانو سی کار دی دلاتو بھی کر دی خلق تا بیانی جمع دا کارم کر دی داؤں کر دی گناہوں نے پٹاول ہواری، گناہ کسی کو بیان کرنا، آشکارا کہنا، سینہ بجا کر میں ایک کام بھی کیتے، ایک کام بھی کیتے، شرم تے نہیں آنی، ایک کام بھی کیتے، لوگوں کو دس چھپانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، کل پکڑے نہیں جاؤ گے۔ وَالنَّدْمُ عَلَى مَا مَضَى، جو پیچھے ہوا اس پہ ندامت۔ وَالْعَزْمُ بِالْجَزْمِ، پکا ارادہ، یقینی، اب نہیں کروں گا یا اللہ اب نہیں کروں گا، مر جاؤں گا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ یہ 3۔ چوتھا اگر کسی کا حق کھایا ہے تو پہلے اس کو دینا پڑے گا، نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں ہے، اس غریب بس ہر سے دیو بھی علل ختم شو، جا کے معافی مانگ لے اس سے، بھائی نہیں دے سکتا، معاف کرو۔ یہ 4 چیزیں کریں گے تو توبہ ہوگی، ورنہ توبہ 2 نمبر ہے، اس کے علاوہ توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ شریعت کا مسئلہ 2 ٹوک بیان کر رہا ہوں۔ پہلے تو امام مہدی لوگوں سے توبہ کروائیں گے، دوسرا کام امام مہدی کیا کریں گے؟ 100% سنت پہ عمل کروائیں گے، 100% سنت پہ عمل کروائیں گے، 100% سنت پہ عمل کروائیں گے۔ اس سے کم پہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ 2 نمبروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، 2 نمبری کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ دیکھو قرآن ہے، قرآن
میرا اللہ کہہ رہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تمہارا کیا خیال ہے؟ داسی با جنت تلاڑشی کلمہ دیو ویلا جنت بلاڑشی تراو دیو کڑا بس جنت تلاڑی داسی وچ پچ جنت ملاوی گی. پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ابو ہریرہ نے کہا اچھا کسی نے لا الہ الا اللہ کا جنت واجب ہو گئی؟ ہاں. کہ یا رسول اللہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ کہ سناؤ. کہ کوئی نشانی دے دیں تاکہ لوگ میری بات مانیں. آپ نے جوتے عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ جوتے سینے سے لگائے اور ناچ رہا ہے. ابو ہریرہ یرا مزیوش ہوئے بس دی کلمہ ہو گئے جنت تلاڑو. خودیر آسان خبر ہے. ابو ہریرہ پر منڈر آ رہا ہے باغ رہے آ رہے ہیں. راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. کہ چیری جی دیر خوش آلی بڑے خوش ہو کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ سو کا جرا پریخو شرمی دلیا. اگر لا الہ الا اللہ پہ جنتیں بٹ رہی ہیں تو یہ ہماری زندگی مکہ میں جو مارے کھا کے آئے کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی تبوک میں کبھی یرموک میں یہ سب کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی جنت مل جائے گی. تو یہ اصول ہے قرآن کا. یہ ایک جگہ نہیں ہے. یہ میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد یہی آیت یہی مضمون اللہ نے بیان فرمایا آل عمران میں. پھر یہی مضمون سورہ توبہ میں. عنکبوت میں پورا رکوع ہے پوری تفصیل ہے. ایک ایک بات اللہ فرما رہے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ. میں جانچ کے رہوں گا. کلمہ پڑھو گے ایمان لاؤ گے. اگر تمہارا ایمان مصیبت کو نہ لائے تو سمجھو 2 نمبر ایمان ہے. تم ایمان کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہو مصیبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان 2 نمبر ہے. اور اگر ایمان کی وجہ سے تکلیف آ رہی ہے تو مبارک ہو تمہارا ایمان 1 نمبر ہے. پیغمبر کے اسلوب پہ ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں ام حسبتم تمہارا کیا خیال ہے ان تدخلوا الجنہ تم جنت چلے جاؤ گے ولما یأتکم اور تم پہ حالات نہیں آئیں گے مثل الذین خلوا من قبلکم جیسے پہلے لوگوں پہ آئے. کیسے حالات آئے؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا انہیں تکلیفیں دی گئی بھوک سے ستایا گیا. اور آگے سنو زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ ہلانے کو کہتے ہیں نا زلزلہ. لیکن یہاں زلزلو عربی محاورہ اور پھر ہمارا اردو کا محاورہ ان کو رگڑے دیے گئے رگڑے دیے گئے رگڑے دیے گئے. کتنے؟ حتیٰ یقول الرسول یہاں کے محمد مصطفیٰ کی برداشت بھی جواب گئی. بدر کے میدان میں میرا نبی کہہ رہا ہے صبح کے وقت دعا کر رہے ہیں عریش میں بیٹھے ہوئے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا آج کے بعد تیری عبادت دنیا میں نہ ان کو مٹا دے. اور یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کس کی زبان سے نکل رہی ہے جس کے ظرف کے مقابلے میں پوری کائنات کا ظرف ایک قطرہ بھی نہیں ہے. وہ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے مروا دے ان کو مروا دے ان کو. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہ رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. صحابہ مارے کھا کھا کے آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلال کو دیکھو سمیہ کو دیکھو زنیرہ کو دیکھو صہیب کو دیکھو مارے کھا کھا کے خباب کو دیکھو جن کی کمر پہ اتنے بڑے بڑے داغ بنے ہوئے. وہ سارے داغ جو عرب کے تپتے صحرا اور وہاں پہ جلتے کوئلوں پہ ان کی چربی پگھل پگھل کے کمر پہ بنے. مگر یا رسول اللہ کی مدد کب آئے؟ ہاں جب یوں اللہ کے دین کی وجہ سے مصیبت آئے گی تو پھر فرمایا الا سنو حاضر ہو جاؤ خبردار ان نصر اللہ قریب. اب اللہ کی مدد یہ جو اقبال نے کہا ہے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی. یہ وہی ہے مضمون وہی. فضائے بدر میں 313 تھے 2 ہی گھوڑے تھے 70 اونٹ تھے یا 20 اونٹ تھے 3-4 تلواریں تھیں کچھ بھالے کچھ نیزے اور ڈنڈے سوٹے لے کے سبھی لے کے آ گئے تھے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا.
تب اللہ کی مدد آئی، نہ فرشتے اترے، نہ میرے اللہ نے کہا 3000 بھیجوں گا، پھر فرمایا 5000 بھیجوں گا، بے غم رہو۔ ایک صحابی حضرت عباس کو باندھ کے لا رہے چھوٹے سے قد کے، عباس کا قد ہے 10 فٹ، وہ صحابی چھوٹے سے قد کے 4 فٹ 4.5 فٹ قد کے، عباس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں پیچھے لے کے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو میں نے باندھا، آپ کے چچا کو میں نے باندھا۔ تو حضرت عباس نے کہا چپ کرو، جس نے مجھے باندھا تھا وہ مجھ سے بھی لمبا تھا، تیرے ہاتھ میں تو رسی دی گئی ہے، جس نے مجھے باندھا تھا نا وہ مجھ سے بھی لمبا تھا۔ ہاں اللہ کی مدد آتی ہے، ایسے ہی نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد ایسے ہی نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد صحابہ کی طرز پہ کٹنے مرنے پہ آتی ہے۔ تو 100% سنت پہ عمل کروائیں گے امام مہدی، ایک توبہ کروائیں گے، پکی توبہ، سچی توبہ، 1 نمبر توبہ۔ دوسرا کام کیا کروائیں گے؟ دوسرا کام 100% سنت پہ کھڑا کریں گے۔ میرے نبی کا طریقہ بتائیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی طرز بتائیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی تعلیم بتائیں، لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ یار مولوی سے منہ پسی لگیا جب رواج دے منگنی شکر کے دلے دے خدای بندہ رواجونم بدلتا پاتشی، دا خلقم بدلتا پاتشی، خاندانم بدلتا پاتشی، قبر تبتزی استا عمل بتا سر روانی۔ قبر پہ خود جاؤ گے اور وہاں پھر جب دکھایا جائے گا نا میرے نبی کا چہرہ، حدیث میں ہے چہرہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کو جانتے ہو جو سڑی پیچھے نہیں چیری پجون کے دی پیغمبر داؤ نا سر تعلق وساتلینو کاروکی، کبھی دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کی اداؤں کے ساتھ تعلق ہو، کوئی ربط ہو، بہت مشکل گھاٹی ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل گھاٹی۔ میں تو حیران ہوں کہ جب اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا اور میرے 50% سے زیادہ مسلمان نوجوان ایسے ہیں جن کا چہرہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتا ہے، جن کی شکل اللہ کے نبی سے نہیں ملتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کس منہ سے جاؤ گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ یا رسول اللہ میں بھی امتی ہوں، میری بھی صفت، خوش ہوتے ہو نا، بڑے حسین لگتے، بڑے خوبصورت لگتے، کیا کروں؟ تم خدمت بھی کرتے ہو، تم تعاون بھی کرتے ہو، دست و بازو باندھ کے کھڑے بھی ہوتے ہو، تمہارے ساتھ پھر یہ خیانت ہے کہ تمہیں دین نہ بتایا جائے، تمہارے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اس لیے باتیں کڑوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات، لیکن سچی ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ گھاٹیاں ہمیں درپیش ہیں۔ یہ 2 کام تو امام مہدی کروائیں گے، تیسرا کام میرا رب کرے گا۔ جب یہ 2 کام تم کرو نا تو تیسرا کام اللہ کرے گا۔ میں اکثر سناتا ہوں، اسی رمضان کو میری نظر سے گزرا، میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا، تیسرا کام میرا اللہ کرے گا۔ سورہ حشر ہے، پہلا رکوع ہے، میں نے ہر جگہ یہ آیت کی تفسیر سمجھائی ہے لوگوں۔ سورہ حشر ہے، سورہ حشر میں اللہ یہود جو مدینہ کے دائیں بائیں آباد تھے ان کے حالات بیان فرماتے۔ اللہ فرماتے ما ظننتم ان یخرجوا، یہ جو یہودی تھے بڑے بڑے قلعے ان کے بنا، اس زمانے میں سارے اسباب آلات اوزار ان کے پاس تھے جیسے آج ہے، وہ مسلمان تو تہ دامہ اور تہ دست تھے۔ اللہ فرماتے ما ظننتم ان یخرجوا، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمیں کوئی نکالے گا، مسلمان ہم پہ امریکہ کو فتح کریں گے، مسلمان اسپین کو فتح کریں گے، مسلمان فرانس کو فتح کریں گے، سوچ ہی نہیں سکتے، تو لاجک ہی نہیں ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، ہمیں کوئی نکالے گا۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی ہمیں اللہ سے بچائے گی۔ ہاں، نوح کا بیٹا بھی پہاڑ پہ کھڑا ہوا نا، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے، کتنا پانی آئے گا، کتنا پہاڑ کی چوٹی تک تھوڑا ہی آئے گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو پھر نہ کوئی نہیں بچا سکتا، میرے مقابلے میں کون آئے گا بچانے والا؟ انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟
پھر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب ڈالا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کیا، اپنے اسباب کو مٹا کے رکھا۔ یہی ہوگا، وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے، اسی بادشاہت اور حکومت کے ساتھ موجود ہے، اسی اقتدار و اختیار کے ساتھ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو ساتھ تو لے لو نا۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں، دو چیزیں اصل ہیں، دو چیزیں اصول ہیں۔ ایک سچی توبہ ہے، دوسرا میرے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ جو مہدی کے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کی دو صفتیں بیان کی ہے حدیث میں۔ پہلی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ صرف جہاد کریں گے، 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 اللہ کے لیے کٹیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، اللہ کے لیے جوانیاں لٹائیں گے۔ اور دوسری صفت یہ ولا یخافون لومۃ لائم، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہو، ہم نے ہر حال میں اللہ کو منانا ہے، ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہی یہ ٹوٹی پھوٹی چند ایک باتیں تھیں، یہی درد دل تھا، یہی دکھڑا تھا، آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ اگر کسی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور کسی کا دل وہ کھل جاتا ہے اور اس میں یہ بات اتر جاتی ہے تو ہماری بخشش کے لیے بھی کافی ہے، اس کی بخشش کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے رخ پہ چلائے، پیغمبر کی سنت پہ چلائے، دین کے راستے پہ چلائے، یہی دعا ہے۔ ویسے ایک اعلان ہے بیچ میں، کوشش دوستوں کی بہت زیادہ تھی، دائیں بائیں میرے بزرگ، میرے دوست، میرے محلے دار اور دوست احباب بھی ہیں، چاہت بھی تھی، کوشش بھی تھی۔ اللہ نے اپنا گھر دیا، اتنی خوبصورت چھت دی، آج یہ بارونق موسم، میرے اللہ کی عطائیں ہیں۔ میں عاجز فقیر کمزور آدمی ہوں، سارے کمزور ہیں، اللہ کی عطائیں۔ اللہ کی قسم دن رات میں احسان چڑھانے کی بات نہیں ہے، میں اکثر میرے وہ دوست ہیں جن کو میں بائی نیم یاد کرتا ہوں۔ اللہ اٹھاتے ہیں، مسجد مدرسے میں رہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں شہر کو، بڑی بات تھوڑی ہے، یہیں رہتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں، تم بے فکر رہو، میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں، اور یہ میرا اللہ گواہ ہے۔ اور جس کی جو ضرورت ہے اللہ جانتا ہے، اور مجھے پتہ ہے میں لگا ہوا ہوں، اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس پہ زور تھوڑا ہی کسی کا چلتا ہے۔ یہ دوستوں کی محنت اور محبت تھی۔ اوپر مسجد کے اوپر مستورات کی درسگاہ بھی تیار ہوگی۔ ہمارے دوست ہیں مولانا عدنان صاحب، بڑے مخلص، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ بھی عالمہ ہیں اور بہت قابل معلمہ ہیں، ہمارے گھر والے بھی پڑھاتے، اور اس سے پہلے چونکہ جگہ نہیں تھی اس لیے ہم نے اناؤنس بھی نہیں کیا اور شروع بھی نہیں کیا۔ اور دوسرے ہمارے دوست ہیں مولانا عبدالواجد صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ان کی اہلیہ بھی عالمہ فاضلہ ہے۔ ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمارے پاس جگہ ہے، ہم مستورات کی باقاعدہ کلاس کا اجرا کر سکتے، اکاموڈیشن ہے، باپردہ جگہ ہے، اللہ کی عطا ہے، گریجولی اللہ عطا فرماتے، آہستہ 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 یہاں تک پہنچ گئے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے 10 دن بعد 10 شوال کو باقاعدہ دعا کریں گے، بچیاں مستورات ضرور تشریف لائے۔ دراسات دینیہ کا شعبہ بھی رکھیں گے، 3 سالہ کورس ہوتا ہے کتب کا، اور ایک نصاب جو مستورات کے لیے حفظ کا ہوتا ہے، ناظرے کا ہوتا ہے، ترجمے کا ہوتا ہے، تفسیر کا ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا۔ لاؤڈ سپیکر پہ اساتذہ پڑھائیں گے، استانیہ ان کی نگرانی کریں گی۔ بچیاں گھروں کی مستورات جو گھروں میں فرصت سے ہوتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے، وہ بھی تشریف لائیں، رابطہ کریں، آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں تاکہ ادارہ چلے۔ بات سنو، جتنا اللہ کا نام لیا جائے گا نا اللہ کے گھر میں، جتنا اللہ کا نام لیا جائے گا محلے میں، آپ کے گھر اتنے زیادہ آباد ہوں گے۔ کوئی بڑے بھائی بھی بات کر رہے تھے، 2014 میں جب یہاں آ کے میں کیچڑ میں بیٹھا تھا نا، میرے والد صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے، کچھ آباد میں پڑھا رہے تھے، شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے جنگل میں آ کے بیٹھ گئے۔ ایک یہ ماسٹر نوید صاحب کا گھر تھا، ایک خورشید صاحب تھے، 2 لوگ تھے پورے علاقے میں۔ حاجی فضل صاحب کا مکان بن رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ اب دیکھو اس مسجد کی مرہون منت، اس کی برکت سے اللہ نے اتنا محلہ، اتنی آبادی اور اتنی مضبوط آبادی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
تو جب باقاعدہ دین کا اجرا اور تعلیم و تعلم کا اجرا ہوگا تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے تمام احباب مستورات، میرے بھائی میری بہنیں توجہ کریں، ضرور کوشش کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اخیر میں ہم اللہ سے مانگیں گے، جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد اور کوئی موقع نہیں۔ اچھا، یہ آخری موقع ہے اور آخری طاق رات ہے۔ ہر شب کب شب قدر است اگر قدر بدانی، وہ تو قدر پیدا کر، اللہ تجھے آج بھی شب قدر دے گا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہو، تو قدر کرنا۔ تو بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ بتیاں کم کر دو بیٹا، روشنی